علی 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 تمہارا نام لے لیا تو سر سے ہر بلا ٹلی علی 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 علی. اور یہ بند محبتوں کے ساتھ سماعت کریں. رگوں میں خون ہاشمی علی 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 نراد شان آپ کی علی 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 رگوں میں خون ہاشمی علی 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 نراد شان آپ کی علی 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 ہے یہ تو شان حیدری علی 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 ہے تاجدار ہر ولی علی 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 تمہارا نام لے لیا تو سر سے ہر بلا ٹلی. خدا کے شیر ہیں علی بڑے دلیر ہیں علی خدا کے شیر ہیں علی بڑے دلیر ہیں علی ہوئے کسی بھی شخص سے کبھی نہ زیر ہے علی خدا کے شیر ہیں علی بڑے دلیر ہیں علی ہوئے کسی بھی شخص سے کبھی نہ زیر ہے علی ہر ایک کانپنے لگا نیام سے نکل پڑی جو ذوالفقار حیدری علی 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 ہر ایک کانپنے لگا نیام سے نکل پڑی جو ذوالفقار حیدری علی 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 علی. اور حضرت علی شیر خدا کا نام لینا بھی عبادت ہے، اس لیے سب لوگ ساتھ میں مل کر پڑھیں علی 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 علی. اور تاریخ کی روشنی میں شعر ملاحظہ کریں. رسول پاک شہر اور آپ باب ہیں رسول پاک شہر علم اور آپ باب ہیں رسول پاک شہر علم اور آپ باب ہیں علوم معرفت کے آپ ہی تو آفتاب ہیں رسول پاک شہر علم اور آپ باب ہیں علوم معرفت کے آپ ہی تو آفتاب ہیں اندھیرے جس سے چھٹ گئے وہ آپ ماہتاب ہیں اندھیرے جس سے چھٹ گئے وہ آپ ماہتاب ہیں ملی ہے جس سے روشنی علی 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 علی. اور مفتی کا شعر ملاحظہ کریں. ہے گھیرے غم کی آندھیاں کہاں ملے اسے امان ہے گھیرے غم کی آندھیاں کہاں ملے اسے امان بنا عدو ہے تو جہاں ہے پیشوائے بے کساں ہے گھیرے غم کی آندھیاں کہاں ملے اسے امان بنا عدو ہے تو جہاں ہے پیشوائے بے کساں کرم کی اس پہ ہو نظر تمہارا در
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم یا عدد کل شیء معلوم لک و بیرن بجمالک وسن یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج کی تاریخ بڑی ہی متبرک تاریخ ہے، بڑی ہی مبارک تاریخ ہے. کیوں؟ آج کے دن، آج جو ہے 13 رجب المرجب ہے، اور آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں خدا کے پاک گھر میں خانہ کعبہ میں حضرت مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کسیرا میسر نشدی سعادت، کسیرا میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت بمس شہادت. یعنی ایسی سعادت کسی کو میسر ہی نہیں ہوئی، ایسی سعادت، ایسی دولت، ایسی نعمت کسی کو ملی ہی نہیں کہ جو مولا علی شیر خدا کو ملی ہے. جو سعادت، جو خوش بختی، جو خوش نصیبی مولا علی شیر خدا کی ہے وہ کسی اور میں نظر نہیں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ولادت تو ہے خانہ کعبہ میں خدا کے پاک گھر میں ہوتی ہے، اور شہادت بھی آپ کی مسجد میں ہوتی ہے. تو یہ شان ہے مولا علی شیر خدا کی، یہ مقام ہے مولا علی شیر خدا کا. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کثیرہ میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت بمس شہادت. مولا علی شیر خدا کا بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. آپ تو آپ ہیں. تاریخ میں آتا ہے فتح مکہ کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے، فاتح مکہ کی حیثیت سے جب آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. مولا علی شیر خدا بھی آپ کے ساتھ میں ہیں، شیر خدا آپ کے ساتھ میں ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چھڑی سے یا اپنی انگلی سے جس بت کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ اونھے منہ ہو کر گر جاتا ہے، اور مولا علی شیر خدا اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیا کرتے ہیں. اور بھی آپ کے ساتھ میں صحابہ کرام ہیں، مولا علی شیر خدا بھی ہیں. تاریخ میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس بت کی طرف اشارہ کرتے وہ اونھے منہ ہو کر گر جاتا، اور صحابہ کرام ان کو باہر پھینک دیا کرتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، 359 بت نکال دیے گئے. ایک بت تھا جو بڑے اونچے مقام پر تھا، جو اونچے مقام پر رکھا ہوا تھا. مولا علی شیر خدا کی، مولا علی شیر خدا سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی یہ بت بڑے اونچے مقام پر رکھا ہوا ہے، ایسا کرو کہ تم میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ اور اس بت کو اتار کر پھینک دو. کیا فرمایا کہ مولا علی میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ، اے علی میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ اور اس بت کو اتار کر باہر پھینک ڈالو. تو حضرت علی شیر خدا عرض کرتے ہیں حضور، عرض کرتے ہیں میرے آقا، میرے ماں باپ آپ کا قربان، یا رسول اللہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے والے آقا، انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا جانے والے آقا، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے والے آقا. حضور اس کی کیا مجال ہے؟ اگر آپ اشارہ کریں تو یہ بھی آپ کے قدموں میں آ جائے. حضور اس کی کیا مجال ہے؟ یہ اگر اشارہ کریں تو یہ بھی آپ کے قدموں میں آ جائے. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، مولا علی کو کچھ نوازنا تھا، کچھ مرتبہ عطا کرنا تھا، کچھ مقام سے، کسی مقام سے سرفراز فرمانا تھا. اس لیے فرماتے ہیں اے علی ہمارے
لوگ ناچار کہتے ہیں کہ تھک تھک کے ہر مقام پر دو چار ہو گئے، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں۔ مولا علی شیر خدا کی بڑی شان ہے، بڑی ہی مرتبہ ہے۔ مولا علی شیر خدا اس شان کے مالک ہیں، اس سرکار مولا علی شیر خدا اس عظمتوں کے حامل ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ ایک جنگ میں لڑ رہے تھے، آپ نے ایک کافر کو آپ نے اس کو دبا دیا، اس کو گرا دیا، اس کو جب پچھاڑ دیا، آپ اس کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس کے سینے پر جب آپ سوار ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر تھوک دیا کرتا ہے۔ مولا علی شیر خدا ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ تو مجھے مار دیتے، آپ کو تو اور زیادہ غصہ آ جانا چاہیے تھا، آپ مجھے قتل کر دیتے، لیکن میں نے آپ کے اوپر تھوکا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا، میری جان بخش دی۔ تو مولا علی شیر خدا نے کیا ہی خوب فرمایا اس وقت اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا اے بدبخت، اے خدا کے دشمن، اے رسول کے دشمن، میں اس وقت اگر تجھے مارتا پہلے تو میرے لیے جائز تھا، لیکن تو نے میرے اوپر تھوکا تو مجھے اپنی ذات کے لیے غصہ آ گیا، اس لیے میں نے چھوڑا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا، تیری جان بخش دی کہ میں کسی کو اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے نفع کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے کسی کو میں نقصان نہیں پہنچاتا ہوں۔ اگر کسی سے دوستی کرتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ شان ہے مولا علی شیر خدا کی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی سے دشمنی کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے دوستی کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ مولا علی شیر خدا کے نقش قدم پر چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ سرکار مولا علی شیر خدا کی آج ولادت کا دن ہے۔ آج جن کے دو تاریخ ہے وہ ولادت کی تاریخ ہے، 13 رجب المرجب ہے۔ مولا علی شیر خدا تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت اسد کی جو بیٹی ہیں فاطمہ، یہ آپ کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد۔ جب آپ خانہ کعبہ کا چکر لگا رہی تھی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اسی دوران میں آپ کو درد سے لاحق ہوتا ہے، آپ پریشان ہو جاتی ہیں، آپ گھبرا جاتی ہیں کہ میں ایسے وقت میں کیا کروں، یہاں پر کوئی سہارا نہیں ہے، یہاں پر کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، میں کیا کروں، میرا پردہ فاش ہو جائے گا، میری بے شرمی ہو جائے گی اور میں سب کے سامنے میں کس طرح سے رسوا ہو جاؤں گی۔ مولا علی شیر خدا کی ماں یہ دل میں خیال کر رہی تھی، یہ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو جاتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے اور مولا علی شیر خدا کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی جاتی ہیں۔ خانہ کعبہ کے جب آپ اندر چلی جاتی ہیں اسی دوران میں مولا علی شیر خدا کی ولادت ہو جایا کرتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی تو نہ آپ نے آنکھیں کھولی، نہ آپ نے روئے، نہ آپ نے ہنسے، تو حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی شیر خدا کی والدہ ماجدہ گھبرا گئی اور پریشان ہو گئی کہ بچہ کیسا ہے۔ خوشی تو ہوئی، پہلے تو پیدا ہونے کی خوشی تو ہوئی، لیکن جب وہ بولا نہیں، جب وہ ہنسا نہیں، اس نے آنکھیں کھولی نہیں، تو آپ کو بڑا رنج ہوا، آپ کو بڑا صدمہ ہوا، نہ جانے کیسا بچہ ہے، اندھا تو نہیں ہے، گونگا تو نہیں ہے، بہرا تو نہیں ہے۔ آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے مولا علی شیر خدا نے آپ کی گودی میں آنکھیں نہیں کھولی، آپ اپنے والد ماجد کی گودی میں گئے، یہاں تک کہ کوئی بھی آپ کو دیکھنے کے لیے جس کو پتا چلا کہ ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو خانہ کعبہ کے اندر ہوا ہے، لوگوں کی ہجوم لگ گیا، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اور ان کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک آنے لگے، لیکن مولا علی شیر خدا ہے، کسی کی طرف آپ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے ہیں، کسی کی طرف آپ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی ہمارے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میری چچی جان کے یہاں حضرت فاطمہ بنت اسد، میرے چچا جان کے یہاں حضرت ابو طالب کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور وہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے، وہ کچھ بول نہیں رہا ہے، نہ آنکھیں کھول رہا ہے، نہ کسی سے کوئی کلام کر رہا ہے، نہ وہ کسی کی طرف التفات کر رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا، آپ گئے اور آپ نے جا کر دیکھا، جیسے ہی آپ نے دست اقدس میں مولا علی شیر خدا کو اٹھایا، اسی وقت مولا علی شیر خدا نے آنکھیں کھول دی۔
شیر خدا نے دنیا میں آنے کے بعد میں آنکھیں نہیں کھولی، اگر کھولی تو حضور کے جلوہ انور کو دیکھ لو، حضور کے جمال کو دیکھ کھولی، حضور کا دیدار کر کے کھولی۔ یہ شان ہے مولا علی شیر خدا کی کہ دنیا میں آئے ہیں تو اس شان کے ساتھ میں آئے ہیں کہ خدا کے پاک گھر میں آئے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد میں آپ نے چاہتے تو آنکھیں کھولتے تو خانہ کعبہ کے در و دیوار کو دیکھتے، خانہ کعبہ کے اس منظر کو دیکھتے، اس حسین نظارے کو دیکھتے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شان ہے۔ مولا علی کو پتا ہے کہ کعبے کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، خانہ کعبہ سے بھی اعلیٰ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے کو جو عظمتیں ملی ہیں، جو برکتیں ملی ہیں، جو رفعتیں ملی ہیں، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ صدقہ ہے حضرت آمنہ کے لال کا، فاطمہ کے ابا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔